بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا وقت، عرش کا فیصلہ۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ کلام آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑ کو توڑنے والا ہے۔ آج ہم اس عظیم حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ ہر پریشانی اور ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ خاص طور پر جب یہ آیت تہجد کے مبارک وقت میں پڑھی جائے۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثرات میں کوئی شک کی گنجائش کیسی باقی رہ سکتی ہے۔ ہم آپ کو صرف وہ آیت ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے تہجد کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ دراصل آج اس تیز رفتار دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ چاہے وہ دولت مند ہو یا غریب، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروباری معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بہ دن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے خالق، مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پسے پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور اخروی مصیبتوں میں گھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک فحاشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا تو پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی
جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب کہ ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جڑتے ہی ہر مشکل اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ اور نماز کے بعد محترم ناظرین، جو چیز اس تعلق کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتی ہے، وہ ہے تہجد کا وقت۔ تہجد کا وہ مبارک وقت جو نصف شب کے بعد آتا ہے، جب دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، بازار بند ہو چکے ہوتے ہیں اور صرف خالق کائنات کی پکار گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمام روحانی دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، دنیا کا کوئی بادشاہ یا سربراہ اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے سب سے کمزور اور گناہ گار شہری کو پکار کر یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے عظیم الشان رب کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کبھی بھی اس وقت کو نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگی میں تہجد کا قیام ہمیشہ موجود رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدموں پر سوجن آ جاتی تھی جب لوگ ان سے محبت میں کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تھا ہمارے آقا کا شکر گزاری کا طریقہ، یہ ہے اللہ سے تعلق کا معیار۔ صحابہ کرام کا حال بھی یہی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے قدموں کی آہٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جب ان سے اس عظیم مرتبے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں، بس جب بھی میں رات یا دن میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ وہ نفل نمازیں اکثر اسی تہجد کے وقت کی ہوتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رات کے آخری حصے میں جاگتے اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے، اور جب تہجد کا وقت ہوتا تو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ان عظیم ہستیوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ دنیاوی کامیابیوں اور اخروی نجات کا راز رات کی خاموشی میں تہجد کے سجدوں میں چھپا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم تہجد کے اس عظیم وقت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کی گئی دعا اور اللہ کا ذکر تسبیح ایک غیر معمولی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا ذکر آپ کی روح کی غذا ہے جو آپ کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا، ترجمہ، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے جو آپ کے درجات کو سب سے
سے زیادہ بلند کرتا ہے، اور تہجد کے بعد کا ذکر وہ ذکر ہے جو عرش تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی تہجد کے عظیم وقت میں اس ذکر کی فضیلت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے آج ہم اس خاص آیت مبارکہ کا ذکر کریں گے، جس کی فضیلت خود اللہ نے قسم جیسا زوردار اعلان دے کر بیان فرمائی ہے کہ اسے پڑھتے ہی غم اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارے تمام دنیاوی مسائل اور الجھنوں کی اصل جڑ اللہ رب العزت سے ہمارے تعلق کا کمزور پڑ جانا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی جانا کہ ہمارا پروردگار کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ صرف ایک نیکی کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس تعلق کو دوبارہ مضبوطی سے جوڑنے کا سب سے طاقتور، سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ نورانی ذریعہ تہجد کا وقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تہجد کے اس وقت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دن کی دوسری نمازوں میں بھی تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر رات کے اس پچھلے پہر میں کیا راز چھپا ہے؟ محترم ناظرین، تہجد کا وقت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر پانی کی طرح، بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے، اور یہ وقت ہر عام وقت سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس وقت میں کیا جانے والا ذکر اور نیک عمل دگنا اجر رکھتا ہے۔ جب تمام دنیاوی آوازیں تھم جاتی ہیں، جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی سب سے زیادہ پرسکون حالت کو قربان کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو دیکھ کر اس کا اجر عام وقتوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنی نفسانی خواہشات اور سستی پر قابو پا کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا اجر بھی انعام خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ہمارے نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ غور فرمائیں، ایک ہی وقت میں یہ عمل ہمیں اللہ کے قریب بھی کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی مٹا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر جسم سے بیماریوں کو بھی دور کر رہا ہے۔ گویا تہجد کا یہ عمل ہماری دنیاوی صحت اور اخروی کامیابی دونوں کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو دنیا میں بھی غیر معمولی انعامات سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خصوصی جگہ تیار کر رکھی ہے۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف اس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کی کروٹیں نیند کے بستروں سے جدا ہوتی ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے جب وہ دنیا میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں غیر معمولی اطمینان بھر دیتا ہے، ان کے چہروں پر نورانیت آ جاتی ہے، اور لوگ بے ساختہ ان کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا دنیاوی انعام ہوتا ہے، اس وقت کے قیام کے بدلے میں جو انہوں نے اپنے رب کے لیے قربان کیا۔ انبیاء اور صالحین کا تہجد سے تعلق تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نبی، کسی ولی یا کسی صالح نے اللہ سے کوئی بڑا فیصلہ طلب کیا یا کسی بڑی آزمائش سے نجات چاہی، تو اس نے رات کے اسی حصے کا سہارا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ رات کا کچھ حصہ سوتے، پھر کھڑے ہوتے اور پھر کچھ
کچھ دیر سوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تہجد کی نماز صرف چند رکعتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ محبت اور راز و نیاز کا وہ طریقہ ہے جو براہ راست اللہ کے عرش تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تہجد سے کیسا تھا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ قیام میں ساری رات کھڑے رہتے تھے، مگر صحابہ کرام بھی اس سنت پر مکمل طور پر عامل تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز کے لیے جگایا۔ جب ہم نے اٹھنے میں تھوڑی دیر کی تو آپ نے ایک شخص کو اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ آیت پڑھتے ہوئے چل دیا کہ ترجمہ: اور انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز ترین اہل خانہ کو بھی یہ عظیم موقع کھونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان اس قیمتی وقت میں اللہ کی رحمت سمیٹ لے۔ محترم ناظرین، جب بندہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوتا ہے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے یا وتر پڑھ کر اپنے رب کے حضور دستے دعا بلند کرتا ہے تو وہ رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر ذکر تسبیح ایک معجزاتی اثر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو دنیا میں حقیقی اطمینان اور سکون چاہیے تو یہ پیسے، شہرت یا عیش و عشرت میں نہیں ملے گا، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کے ذکر میں ملے گا۔ اور تہجد کے وقت کی جانے والی تسبیح کا اجر دگنا کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت جاگ کر اپنے بھائی کو بھی جگائے اور دونوں اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ یہ عمل تنہائی میں اللہ سے ملاقات اور پھر دوسروں کو اس نیکی میں شامل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تہجد کی تسبیح ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل کر دیتی ہے جن کا ذکر اللہ فرشتوں کی محفل میں فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جب ہم نے تہجد کے وقت کی عظمت کو سمجھ لیا ہے، اس وقت کے اجر اور انعام کو جان لیا ہے اور یہ بھی جان لیا ہے کہ یہ وقت کس طرح دنیاوی پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا سبب ہے، تو اب ہمیں اس خاص آیت مبارکہ تسبیح کی طرف بڑھنا چاہیے جس کی فضیلت خود خالق نے قسم جیسا مضبوط وعدہ دے کر بیان فرمائی ہے کہ اسے تہجد کے اس عظیم وقت میں پڑھنے سے ہر پریشانی منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا یہ تجسس اپنے نقطہ عروج پر ہے کیونکہ آپ نے تمام فضیلتیں جان لی ہیں۔ اب ہم آپ کو وہ راز بتاتے ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارے ہر غم، ہر پریشانی اور ہر مشکل کی جڑ کیا ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ ہمارے رحیم و کریم رب سے تعلق جوڑنے اور اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور وقت تہجد کا مبارک پہر ہے۔ اب جب کہ وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص آیت مبارکہ تسبیح کے بارے میں جسے تہجد کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کا قسم جیسا زوردار وعدہ فرما دیا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پوری توجہ، پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ: تہجد کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور پوری یکسوئی کے ساتھ تہجد کے نوافل ادا کر لینے ہیں۔ یاد رہے، ان نوافل میں سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ نوافل کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ نے حتیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز کرنا ہے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے
ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 گنا رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گنا معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا یہ پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ جو ہی آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمان کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ نام 100 مرتبہ یعنی اس کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو تہجد کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات سے راب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت کے سائے میں لے آتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یا رحمان کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں گناہ گار ضرور ہوں مگر آپ کی رحمت تمام تر کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، مجھے بھی اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیں۔ یہ اسم مبارک آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے اور آپ کی دعا کو عرش تک لے جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یا رحمان کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت سورہ کوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر ایسی ہے کہ یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ یہ سورت آپ کی روحانی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے، اور چونکہ اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ وہ خاص آیت مبارکہ، اور اب محترم ناظرین اس کے فوراً بعد آپ نے وہ خاص آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں پڑھی گئی اور جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ وہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ یعنی اس کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کی فضیلت کیا کہی جائے، اس کے بارے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ آیت بیک وقت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے اور اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتی ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو آپ کے دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ کی شان اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو اس طرح
ختم کر دیتی ہے، جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ یہ وہ آیت ہے جو عرش پر فیصلے کرواتی ہے اور آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا یقینی اور اٹل وعدہ ہے۔ جو ہی آپ اس تسبیح کی 100 مرتبہ تعداد مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا یہ سارا عمل مکمل اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، ساری پریشانیوں اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص تہجد کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلے کرواتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے اور تہجد کے وقت کا ذکر اس فضیلت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام تر الجھنوں اور مصیبتوں کو منٹوں میں ختم کر دے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طاقتور عمل کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹھائیں اور یہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک کر دیں، اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور حصول ثواب اور وسعت رزق کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا تاکہ وہ نام آپ کے لیے بھی ذکر کا ذریعہ بنے اور ہم سب کے لیے اجر کا سبب ہو۔ اللہ کریم سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ اے رحمان، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق بنائیں، نماز قائم کریں اور تہجد کے اس قیمتی وقت کو کبھی ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔